السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو بہت ہی مزیدار سی کہانی سناتی ہوں۔ کہانی کا نام ہے نانا اور نور بی۔ آج میں آپ کو نور بی اور اس کی چڑیوں کو کھانا کھلانے کا قصہ سناتی ہوں۔ نانا جلدی سے آئیں، کھانا پک گیا ہے، ماما بلا رہی ہیں آپ کو۔ نور بی اچھلتی کودتی نانا کے کمرے میں آئی اور ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگی۔ اپنی اینک سنبھالتے ہوئے جوتی پہنتے نانا نے نور بی سے کہا، آ رہا ہوں جانو، مگر یہ تو بتاؤ کہ ماما نے آج پکایا کیا ہے؟ چاول، بوٹی، شوربہ اور آلو۔ نور بی نے چہکتے ہوئے اپنی پسند کے کھانے گنوائے۔ نانا جلدی سے آئے نا، مجھے بھوک لگی ہے۔ نانا نے نور بی کو گود میں اٹھایا اور بہت فکر مند ہو کر سوال کیا، نور بی آپ کھانا کھا لیں گی اور چڑیاں بھوکی رہیں گی؟ آپ کو چڑیوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ نور بی کا خوشی سے تمتماتا چہرہ اچانک حیرانی اور دکھ کا منظر پیش کرنے لگا۔ نانا کون سی چڑیاں رو رہی ہیں؟ وہ کیوں رو رہی ہیں؟ نانا کی جان، آپ کھانا کھا لیں گی اور چڑیاں بھوکی رہیں گی؟ آپ نے چڑیوں کو کھانا کھلایا؟ گھر کے باہر درختوں پر بہت ساری چڑیاں بیٹھی ہیں نا، وہ انتظار کر رہی ہیں کہ نور بی آئے اور ہمیں کھانا دے۔ وہ اس لیے اداس بیٹھی ہیں کہ ابھی تک آپ نے ان کو کھانا نہیں دیا۔ اور مرغیاں بھی اداس بیٹھی ہیں، کبوتر بھی اداس بیٹھے ہیں، میکسی اور میکسن، اسٹوگر اور سگ بھی اداس بیٹھے ہیں کہ نور بی خود کھانا کھا رہی ہیں اور ہمیں نہیں دے رہی، اور ہم اور ہمارے بچے بھوکے ہیں۔ اب نور بی کی آنکھوں میں چھوٹے چھوٹے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ نانا مزید بولے، میری شہزادی، ہم مسلمان ہیں نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ خود کھانا کھانے سے پہلے دوسرے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ نہ ہو کہ آپ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں اور آپ کے ہمسائے میں جو لوگ ہیں، جانور اور چڑیاں بھوکی رہ جائیں۔ ہم مسلمان پہلے دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، پھر خود کھاتے ہیں۔ آؤ جلدی سے چلیں، پہلے چڑیوں، مرغیوں اور کتوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کے بعد ہم مل کر چاول اور شوربہ کھائیں گے۔ چلیں نانا، جلدی چلیں۔ نور بی اب بات کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ نانا چڑیاں کیا کھاتی ہیں، چاول اور بوٹی؟ نانا ہنس پڑے، نہیں میری جان، چڑیاں دانا کھاتی ہیں، مرغیاں بھی دانا کھاتی ہیں اور کتے سب کچھ کھا لیتے ہیں۔ نانا نے باجرے کا ایک تھیلا اٹھایا اور نور بی کو ساتھ لے کر گھر سے باہر آنگن میں آ گئے۔ تھیلے کو کھولا اور نور بی کے ہاتھ میں دے کر چڑیوں کی دانا کھانے والی رکابی میں ڈالنے کو کہا۔ نور بی نے اپنے ہاتھ سے دانا رکابی میں ڈال دیا، پھر نانا سے پوچھتی ہیں، نانا چڑیا کب آئیں گی کھانے کے لیے؟ نانا بولے، جانو جب ہم کمرے میں چلے جائیں گے یا ذرا دور ہو جائیں گے، کیونکہ چڑیا چھوٹی سی ہوتی ہیں، اگر آپ دانے کے قریب کھڑے ہوں تو وہ ڈر کے قریب نہیں آتی۔ ہم کھڑکی سے چھپ کر ان کو دانا کھاتے ہوئے دیکھیں گے، مگر پہلے مرغیوں اور کتوں کو تو کھانا ڈال دیں۔ پھر نانا نے نور بی کے ساتھ مل کر مرغیوں کو دانا ڈالا اور میکسی، میکسن، اسٹوگر اور سگ کے لیے دودھ اور روٹی۔ ساری مرغیاں اور کتے خوشی سے نور بی کے گرد جمع ہو گئے اور جلدی جلدی اپنا کھانا کھانے لگے۔ نور بی حیرانی اور خوشی سے ان کو کھانا کھاتے دیکھتی رہی۔ اب نانا نے نور بی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو اندر کمرے میں چل کر کھڑکی سے دیکھتے ہیں کہ چڑیا کب اپنا دانا کھانے آتی ہیں۔ نانا اور نور بی کمرے میں جا کر کھڑکی کے پاس کھڑے ہو گئے اور تھوڑی ہی دیر میں بہت ساری چڑیاں باجرے کی رکابی کے گرد جمع ہو کر چوں چوں کر کے باجرہ کھانے بھی لگیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی لے کر جانے لگیں۔ نور بی کے چہرے کی خوشی اور چمک دیکھنے والی تھی، اس خوشی میں وہ اپنی بھوک بھی بھول گئی۔ تھوڑی دیر بعد نانا نے اس کو پیار سے گود میں اٹھایا اور کہا، چلو اب ہم کھانا کھانے چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے ہم نے ایک کام کرنا ہے۔ ہم نے چوکیدار بابا سے پوچھنا ہے کہ انہوں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں۔ چوکیدار بابا ہمارے گھر کام کرتے ہیں، ان کو پہلے کھانا کھلانا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے نا۔ پھر نور بی نانا کے ساتھ چوکیدار بابا کے پاس گئے، ان سے پوچھا، بابا آپ نے کھانا کھا لیا؟ میں آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ فضل بابا پیار سے بولے،
پیاری نور بھی، میں نے تو کھانا کھا لیا اور اب چائے پینے لگا ہوں۔ یہ سن کر نانا نور بھی سے بولے، میری جان الحمدللہ، اب سب لوگوں، چڑیوں اور جانوروں نے کھانا کھا لیا ہے، اب ہم خود چل کر کھانا کھائیں گے۔ یہ سن کر نور بی کو اپنی بھوک یاد آ گئی اور وہ خوشی سے بولی، چلے نانا، میں نے چاول اور بوٹی کھانی ہے۔ نانا بولے، چلو مگر پہلے ہم نے آپ کے ہاتھ دھلانے ہیں، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا تو نہیں کھاتے نا۔ نانا نے نور بی کو گود میں اٹھایا اور زور سے دبوچ لیا اور وہ کان میں آہستہ سے سمجھایا، میری جانو، کبھی ایسا نہ کرنا کہ خود پیٹ بھر کر کھا لو اور آپ کے گھر کے آس پاس لوگ اور جانور بھوکے ہوں۔ یہ جو آپ کے درختوں پر چڑیاں بیٹھتی ہیں نا، جب آپ دن کو دانا اور پانی دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے دعا کرتی ہیں، اور اللہ میاں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بہت پیار کرتے ہیں اور آپ میں بہت سارا نور آ جاتا ہے، پھر آپ نور بھی بن جاتی ہیں۔ کھانے کی میز کے گرد بیٹھ کر نانی نے تھوڑے سے چاول اور شوربہ اور بوٹی نور بی کی تھالی میں ڈالی۔ نور بی نے ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ نانا بولے، جانو، کھانے سے پہلے مسلمان کیا پڑھتے ہیں؟ نور بی نے ایک لمحے سوچا اور زور سے بولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نانا نے فوراً ہی دوسرا سوال کیا، اور کھانا ختم کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ نور بی جھٹ سے بولی، الحمدللہ۔ شاباش۔ نانا بولے، اب کھانا شروع کریں، اور نور بی نے مزے سے کھانا شروع کیا اور ماما سے کہنے لگی، ماما، آپ کو پتہ ہے کہ آج بہت سی چڑیوں نے میرے لیے دعا کی، اور مرغیوں نے بھی، اور میکسی نے بھی۔ اب میں روز خود کھانا کھانے سے پہلے ان سب کو کھانا کھلاؤں گی۔